لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ اس کلچر کی ایسی کیا خاصیت، کیا بات ہے کہ جس کے اوپر ہر کوئی جو ہے دنیا کا اس کو اڈاپٹ کرنے پہ تیار ہوتا ہے؟ تو یو سی یورپ میں جو انڈیا میں 10 سال پہلے ہوا، یورپ میں اب ہونے جا رہا ہے۔ اس ٹائم بڑے بڑے جتنے آپ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں، آپ کے موبائل کے سافٹ ویئر وہاں سے بن کے آ رہے ہیں، آپ کے اے آئی کے کافی سارے جتنے ہیں پاور پلانٹ وہ سارے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کے بچے ہارورڈ میں جا کے پڑھ رہے ہیں، گوگل کے سی او بنے ہوئے ہیں۔ جو انڈین فلسفی ہے وہ دیٹ از آلٹرنیٹ ٹو دی ورلڈ، اور ہم یہ دیکھتے ہیں طاہر صاحب کہ چاہے وہ ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز ہوں یا دنیا کے کہیں کے بھی لوگ، وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں کے کلچر کی۔ آئی سویئر ٹو گاڈ، آپ پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی ہے، آپ پنجاب یونیورسٹی کا بچہ نکال کے بٹھا لیں، انڈیا کے کسی پبلک کالج کا بچہ اٹھا کے بٹھا لیں، ان کو کہیں دونوں آپ بیٹھیں، دیکھتے ہیں دونوں میں سے پریزنٹیبل کون ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں کے ریلیجن کو وہ فالو کرتے ہیں۔ جولیا رابرٹ سے لے کر کتنے مطلب عام ان کی کلپس موجود ہیں جس میں انہوں نے آپ کو ہنسی آئے گی۔ اب ہمارے جب بچے باہر کے ملک جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے منہ کے اوپر میں نے دبئی میں دیکھا ڈگریاں مارتے ہیں لوگ۔ معیشت کی حالت توقع سے بڑھ کر خراب ہے، جس میں ریلیف دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی بالفاظ دیگر عوام کو ایسے ہی جینا پڑے گا۔ ہماری دھرتی ہم سب کی اس ریجن کی ہے، بھارت کی دھرتی ہے۔ کہ بھی لوگ وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں کے کلچر کی، اور کہتے ہیں کہ وہاں کے ریلیجن کو وہ فالو کرتے ہیں۔ جولیا رابرٹ سے لے کر کتنے مطلب عام ان کی کلپس موجود ہیں جس میں انہوں نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے اس کلچر میں جو کہ کبھی ہمارا کلچر بھی تھا، ابھی بھی ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے بہت کچھ بدل ڈالا، کہ ہم تو وہ سرطن سے جدا کی جو پالیسی ہے اس کو اپنا لیے، جو کچھ ہو رہا ہے آپ پتہ ہی آپ کو۔ تو لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ اس کلچر کی ایسی کیا خاصیت، کیا بات ہے کہ جس کے اوپر ہر کوئی جو ہے دنیا کا اس کو اڈاپٹ کرنے پہ تیار ہوتا ہے؟ پلیز بتائیے۔ جی دیکھیے، بہت خوش قسمتی سے آپ کا اور میرا تعلق بھی اسی کلچر سے ہے، اور ہمیں اسی کلچر کو اون کرنا چاہیے، اس کی اونرشپ لینا چاہیے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ہم میں سے جو اس کو اون کرتے ہیں، خدا بھگوان ان پر بلیسڈ ہے۔ جو اس کو اون نہیں کرتے وہ ان کی بدقسمتی ہے۔ چاہے اس دھرتی میں جس کا نام بھارت ہے، اس میں کسی کا دھرم اسلام ہو، کسی کا کرسچینٹی ہو، کسی کا پارسی ہو، کوئی اپنے آپ کو اسلام فیتھ کے ساتھ جوڑے، ہم سب بھارتی ہیں۔ جیسے جرمن، فرینچ یا برٹش، وہ سب یورپین ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم یورپین نہیں ہیں، سب کہتے ہیں ہاں ہم یورپین ہیں، پھر کہتے ہیں ہم برٹش ہیں یا جرمن ہیں یا فرینچ ہیں۔ تو اگر ہم میں بھی یہ تمیز آ جائے اس خطے کے لوگوں کو، اور اپنی ماں دھرتی کو ہم مان لیں، بے شک اپنے اپنے طور پر جس کی جو سوورن اسٹیٹ ہے وہ اس سے بھی آئیڈینٹیفائی کرے، اپنے دھرم سے بھی آئیڈینٹیفائی کرے، مگر جب وہ اس ریجن کے رہنے والے لوگ اپنے آپ کو بھارتی دھرتی کے ساتھ جوڑیں گے، اس سیولائزیشن کے ساتھ جوڑیں گے، تو وہ ایسے ہی ہے جب وہ اپنی ماں کو ریکگنائز کریں گے۔ اب جب ہم ڈینائی کرتے ہیں اس کلچر کو، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ماں کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں خوبی کیا ہے جس کی وجہ سے میں اتنے بڑے بول رہا ہوں؟ اس کی خوبی یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہندو سیولائزیشن جو ہے یا سناتانی سیولائزیشن ہے، چلیے ہو سکتا ہے ہندو شبد مسلمانوں کو یا وہاں کے کرسچنز کو کوئی اتنا اٹریکٹ نہ کرے یا سناتانی نہ کرے، مگر بھارتی تو ہے، ہم سب بھارتی ہیں۔ جیسے میں نے پیچھے کہا، ایک جرمن یورپین ہے، ایک فرینچ بھی یورپین ہے، وہ سب یورپین ہے۔ تو ہماری دھرتی ہم سب کی اس ریجن کی ہے، بھارت کی دھرتی ہے۔ اور جو ہماری سیولائزیشن میں یونیک بات یہ ہے کہ وہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی سیولائزیشن ہے، یعنی ہمارے اوپر آسمان سے کوئی الہام نہیں آ رہا ہوتا، کوئی وحی نہیں اتر رہی ہوتی، ہم اپنی زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کوئی یونیورسٹیوں میں، اگر ہمارے پاس یونیورسٹیوں کے ایم اے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں نہ بھی ہوں، تو بڑی سیدھی سی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نے ہمارے ایک ویلیجر نے دیکھا کہ جی درختوں پہ پھل لگے ہوئے ہیں، اور جن درختوں پہ زیادہ پھل لگے ہوئے ہیں ان کی ٹہنیاں جھکی ہوتی ہیں۔ تو زیادہ پھل والے درختوں کی جو شاخیں ہیں وہ جھکی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے نہ اس نے آئنسٹائن کو پڑھا ہوتا ہے، نہ اس نے ایرسٹاٹل کو پڑھا ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی یونیورسٹی کی ڈگری ہوتی ہے، مگر وہ اپنے اندر ڈوبتا ہے
اور مشاہدہ کرتا ہے نیچر کا اور اس کے بعد ایک رول دیتا ہے. تو آپ کو اور مجھے یاد ہوگا کہ ہم جب کبھی لاہور رہتے تھے تو ایسی ایسی کہاوتیں بولتے تھے. یہی کہاوت کہ جی جو پھلوں سے مالا مال درخت ہوتے ہیں وہ جھکے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمبل ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے علم اپنے مشاہدے سے اپنے اندر سے لیا تھا. یہ ہماری دھرتی کی خوبی ہے. کوئی سر یہ ایسا بھی ایک مطلب کہاوت ہم ہوتی اکثر تھی نا طاہر صاحب، ایک یہ بھی جی کہاوت ہوا کرتی تھی نا کہ کہا کرتے تھے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے جی ادب بد نصیب، یہ بولتے تھے. بات بالکل. اچھا یہ دیکھیے پھر ہمارا جو سناتانی کلچر ہے یا بھارتی کلچر جو ہے وہ مکس ہوا تھا اس وقت کے پرشین کلچر کے ساتھ. دیکھیے اسلام تو وہاں پہ کوئی مطلب 1200-1300 سال پہلے آیا. اسلام کی اپنی ٹوٹل جو ہسٹری ہے وہ 1400-1500 سال کی ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ دھرتی ہزاروں سال سے ہے. آپ کشمیر کو دیکھ لیجئے، کشمیر میں اسلام صوفی ووفی جو بھی تھے وہ 600-700 پہلے آئے تھے، بہت سارے کنورٹ ہوئے تھے. مگر کشمیر کا جو کلچر تھا وہ بھارتی ہندوستانی ہندو یا سندھو دیش کا کلچر تھا. تو ہمارے پاس کوئی ایک کہاوت نہیں. آپ نے ایک کی مثال دی، میں نے ایک کی مثال دی. مطلب وہ پنجابی میں ہمارا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے جندے کاٹ دانے ہوندے کملے بھی سیانے. تو اس میں دیکھیے کتنی ڈیپتھ ہے. یہ بالکل کلوکیل سامنے کی باتیں ہیں. بائی دا وے یہ تقریباً ہر کلچر میں ہوتی ہے مگر ہمارے کلچر میں وہ وزڈم کے ساتھ تھی. مہاتما بدھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سچ کیا ہے. اور دوستوں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اسی پرکار کا بھوشیہ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو بھوشیہ میں دیکھنے کو ملتا رہے گا. تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. نمسکار، پھر ملیں گے اگلے